میرے دوستو، آج کا ہمارا ٹاپک اہل یورپ کی ذہنی احیا کے حوالے سے ہے۔ 12ویں صدی عیسوی میں ایسے متعدد شواہد ملتے ہیں جن سے یورپی ذہن میں سابقہ جرت اور وسعت نظری کے ظہور کا پتہ چلتا ہے۔ وہ اولین یونانی سائنسی تحقیقات کے عقلی موضوعات اور اطالوی لوکریٹس کے مفروضات پر پھر سے غور کرنے کے لیے مکمل تیار دکھائی دیتا ہے۔ اس احیا نو کی متعدد پیچیدہ وجوہات ہیں۔ داخلی جنگ کا خاتمہ، صلیبی جنگوں کے بعد ظاہر ہونے والا اعلیٰ سطحی اطمینان اور احساس تحفظ، اور ان تمام وقوعات کے تجربہ سے متحرک ذہن، یہ چند حقائق بھی ابتدائی اہم وجوہات ہیں۔ تجارت میں زندگی کی نئی لہر دوڑ گئی تھی، شہروں میں وہی فارغ البالی اور احساس تحفظ عود کر آیا تھا، کلیسا میں تعلیم کا معیار بڑھ رہا تھا اور علم عام انسان کی رسائی میں پہنچنے لگا تھا۔ 13ویں اور 14ویں صدی دراصل ترقی پذیر، خود مختار یا نیم خود مختار شہروں کا دور ہے، جیسے وینس، فلورنس، گیفو، پیرس، لنڈن، ہیمبرگ، نیو ہیمبرگ، اس طرح کے بہت سے شہر جو سیاحوں سے بھرے ہوئے تھے۔ 16ویں صدی میں ہی یورپ میں فلسفیانہ مباحث کا آغاز ہو چکا تھا۔ پیرس، آکسفورڈ، بوگونا اور دیگر مراکز میں متعدد عظیم اور ترقی پذیر جامعات موجود تھیں۔ قرون وسطیٰ کے علماء نے ان سرگرمیوں کو مزید مہمیز کیا اور بنیادی سوالات کی ایک سلسلہ کی از سرین و چھان بین شروع کی، جو الفاظ کے مفاہیم اور اطلاقات سے متعلق تھے، اور جنہوں نے آنے والے سائنسی دور میں ایک واضح فکر کی مبادیات کا کردار ادا کرنا تھا۔ ان میں ایک ممتاز عالم روجر بیکن تھا۔ یہ آکسفورڈ کا تعلیم یافتہ تھا۔ اسے جدید تجرباتی سائنس کا بابا آدم کہا جاتا ہے۔ مرتبے میں اس کا نام ارسطو کے بعد دوسرے درجے پر آنا چاہیے۔ اس کی تحریریں جہالت کے خلاف ایک طویل ہجو ہے۔ اس نے اپنے زمانے کو بتایا کہ یہ سب کچھ جہالت کی کھوک سے جنما ہے، تب یہ ایک بہت بڑا کام تھا۔ میرے دوستو، تجربہ یہی روجر بیکن کا بنیادی اصول تھا۔ تاہم خود ارسطو کے ضمن میں اس کا رویہ نرم خو نہیں تھا۔ روجر بیکن نے خود فکر کی، اس لیے کہ لوگ حقائق کو خود پرکھنے کی بجائے اپنے کمروں میں بیٹھ کر ناقص لاطینی ترجم کو پڑھتے رہتے تھے۔ دراصل ارسطو کا بس یہی تعارف ان تک پہنچا تھا۔ وہ اپنے تندخو مزاج کے پیش نظر لکھتا ہے، اگر میرا بس چلے تو میں ارسطو کی تمام کتابیں جلا دوں، کیونکہ ان کا مطالعہ غلط فہمیوں کے امکانات میں اضافہ اور جہالت کی بڑھوتری میں اضافہ کرتا ہے۔ ایسی کتابوں میں اسیری اور لادان کے خوف کے باعث اس نے اپنے نظریات کو مزید گہرائی کی طرف پہنچایا۔ تاہم وہ شور کرتا رہا، دنیا کی طرف کھلی آنکھوں سے دیکھو۔ وہ جہالت کے 4 بنیادی منبعوں کی نشاندہی کرتا ہے۔ اس میں ایک، با اختیار لوگوں کا احترام، دوسرا رسم و رواج، تیسرے جاہل مجمع کی ذہنیت، اور چوتھا عوامی میلانات کی ناقابل اصلاح پذیر بے معنویت۔ اگر ان پر قابو پا لیا جائے تو انسانوں پر طاقت کا ایک جہان ہویدا ہو جائے گا۔ میرے دوستو، اس انداز سے روجر بیکن نے لکھا، لیکن انسان کو اسے طاقت اور دلچسپی کے مخفی خزائن کو دریافت کرنے کا باقاعدہ آغاز کرنے میں مزید 3 صدیاں لگ گئیں۔ عرب دنیا نے مسیحی دنیا کو نہ صرف اپنے فلاسفہ اور کیمیا گروں کا تحفہ دیا، بلکہ اس نے اسے کاغذ بنانا بھی سکھایا۔ یہ کہنا شاید مبالغہ ہو جائے کہ کاغذ نے یورپ کی ذہنی احیا نو کو ممکن بنایا۔ کاغذ پہلی بار چین میں بنایا گیا، جہاں اس کا استعمال قریب 2 صدی قبل مسیح میں ہی شروع ہو چکا تھا۔ 751 میں چینیوں نے سمرقند میں عرب مسلمانوں پر یلغار کی تو انہیں پسپا ہونا پڑا۔ جنگی قیدیوں میں چند ایک کاغذ بنانے کے ماہر بھی تھے، جن سے اس فن کو عربوں نے سیکھا۔ عربی میں 9ویں صدی عیسوی کے کاغذی مسودات ہنوز موجود ہیں۔ مسیحی دنیا میں یہ صرف یونان کے راستے یا پھر مور قوم کے کاغذ بنانے کے کارخانوں کی وساطت سے داخل ہوئے، جو عیسائیوں کو اسپین کی فتح نوح کے ذریعے حاصل ہوئے۔ دوستو، جو امپورٹنٹ چیز
ہم بیان کر رہے ہیں وہ اہل عرب کے حوالے سے تھی۔ اب ہم منگول فتوحات کا ذکر کرتے ہیں۔ یورپ کی جغرافیائی تخیل کو بے انتہا تحریک دی جس نے، کیونکہ منگول کے دور میں تمام ایشیا اور مغربی یورپ آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے گھل مل گئے تھے۔ عارضی طور پر تمام سڑکیں مسافروں پر کھول دی گئی تھی۔ منگول دربار میں جانے والوں میں نہایت اہم شخصیت مارکو پولو کی تھی۔ دوستو، ہم نے تاریخ میں منگولوں کی جنگی مہمات اور قتل و خون ریزی کے بارے میں بہت کچھ پڑھا، لیکن علم کے لیے ان کے تجسس اور خواہش کے متعلق ہمیں کچھ نہیں بتایا جاتا۔ وہ تخلیقی افراد کی حیثیت سے تو نمایاں نہیں ہوئے، لیکن ان کے علم اور حکمت عملی کی ترسیل پذیری نے تاریخ عالم میں گہرے اثرات مرتب کیے ہیں۔ چنگیز خان اور قبلائی خان کے مبہم اور رومانوی شخصیات کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوگا کہ وہ اتنے ہی بافہم اور تخلیقی بادشاہ تھے جیسے شعلہ بیاں، خود پسند شخصیت والا سکندر اعظم، یا سیاسی بھوتوں کو اکٹھا کرنے والا توانا مگر ناخواندہ عالم شارلیمینی تھا۔ میرے دوستو، مارکو پولو کے سفرناموں نے بھی یورپ کے احیا میں ایک اہم اثر ڈالا۔ مارکو پولو کے بعد کہ اس کی وجہ سے شروع میں بے اعتقادی پیدا ہوئی، پھر تمام یورپی ذہن اس کی تحریک کی زد میں آ گیا۔ اس کے بعد یورپ کے ہی ایک کولمبس جو بحری جہاز ران تھا، اس نے ان سفرناموں کو پڑھ کر دنیا کو دیکھنے کی اور دنیا کو ڈھونڈنے کی ٹھانی، اور پھر اس نے اسی سرچ میں امریکہ کو دریافت کیا، جسے وہ آخر تک ہندوستان سمجھتا رہا۔ میرے دوستو، یہ ہے ایک شارٹ ڈسکرپشن جو کہ یورپ کے احیا کے بارے میں